الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوى ملجأنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد یقینا کان لکم ہے تمہارے لیے فی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہترین نمونہ ہے اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ سیرت کا معنی سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں غور کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے عصا کا معجزہ دیا۔ عصا
ڈنڈے کو کہتے ہیں، پنجابی میں سوٹا بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اپنے پیغمبر سے، اپنے کریم سے کلام فرمایا، ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، وَمَا تِلْكَ، اور کیا ہے، بِيَمِينِكَ، تمہارے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، قال ہی عصائی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہی عصائی، یہ میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا واحش بہا، اتوکل سہارا لیتا ہوں، علیہا اس پر، واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، واحش اور پتے جھاڑتا ہوں، بہا اس سے، علی غنمی اپنی بکریوں کے ریوڑ کے لیے، ولی فیہا معارب اخرى، ولی فیہا اور میں لیتا ہوں اس سے، معارب بہت سے کام، اخرى اور بھی جو عرض کیے ہیں ان کے علاوہ بھی میں کام اس سے لیتا ہوں۔ قال القها یا موسیٰ، ارشاد ربانی ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، القها پھینک دو اس کو، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یہ جو ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کی آپ نے صفت بیان کی ہے، جس کے کارنامے آپ نے بیان کیے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، آپ ایسا کریں میرے کریم اس ڈنڈے کو زمین پر ڈال دیں۔ قال، کہا، القها پھینکو اسے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ فَأَلْقَاهَا، سو پھینک دیا موسیٰ علیہ السلام نے، فَإِذَا هِيَ، تو یکایک ہو گئی، حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایک سانپ جو دوڑ رہا تھا۔ یہ تسعیٰ جو ہے یہ سعی سے ہے، جلدی جلدی چلنا، ویسے دوڑنے کا بھی معنی بہت سے نے کیا ہے، یہ سعی جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں بیت اللہ شریف کی حاضری کی، تو یہاں صفا مروہ میں یہ سعی کرتے ہیں، وہاں سعی کے اصل معنی صرف تیز چلنے کے، جو خوب تیز چلا جائے، لیکن دوڑنے کے معنی نہیں۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو پھینک دیا موسیٰ علیہ السلام نے، فَإِذَا هِيَ، تو یکایک ہو گئی، حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایک سانپ کی سی شکل، وَعَصَىٰ، سانپ بن گیا، اور سانپ بھی ایسا نہیں جو ایک جگہ پر ٹھہر ہی گیا ہو، وہ تو بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، جلدی جلدی چلنے لگا۔ تو ارشاد ربانی ہوا، قال خذها ولا تخف، قال فرمایا، خذها پکڑ اس کو، ولا تخف خوف نہ کھا، سنعیدها سیرتها الاولی، سنعیدها لٹا دیتے ہیں ہم بھی اسے، واپس کر دیتے ہیں ہم بھی اسے، لٹا دیتے ہیں ہم بھی اسے، سیرتها الاولی، پہلی صورت پر، پہلی سیرت پر، پہلی شکل پر ہم اس کو لے آتے ہیں۔ معلوم ہوا
کہ جو سیرت حل اولا فرمایا اس ڈنڈے کو اپنی اصلی حالت میں ہم لے آئیں گے، یہ سیرت ہے۔ سانپ بنا وہ سیرت نہیں، عصا سانپ کی صورت بنا کر چلنے لگا، سیرت نہیں۔ سیرت کیا ہے؟ اس ڈنڈے کا اصل شکل و صورت میں نظر آنا، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ یہ ہے اصل سیرت۔ تو میں نے آیت پڑھی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لقد البتہ تحقیق کان لکم فی رسول اللہ، کان لکم ہے تمہارے لیے فی رسول اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، آپ کی سیرت بہترین ہے۔ آپ کی سیرت میں کیا ہے؟ کیا چیز نمونہ ہے؟ اگر ڈنڈے پر آپ قیاس کریں گے بعض کا، تو اصل ڈنڈے کا اپنی صورت پر آنا یہ سیرت ہوا۔ اب میری طرف دھیان رکھیں، کوئی ضروری نہیں کہ سب کو سنائی دے، صرف بات سمجھ آنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہوئی؟ پھر گویا کہ آپ کی سیرت آپ کی شکل و صورت ہوئی۔ پھر اس شکل و صورت میں آپ کا چلنا پھرنا، لینا دینا، کھانا پینا، رشتہ داری، برادری، خاندان سے میل جول، یہ سارے کے سارے آپ کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ میں داخل ہو جائیں۔ قرآن مجید کا تلاوت کرنا، حدیث پاک کا لوگوں تک پہنچانا، اس کی تلاوت کرنا، فقہ کے مسائل بتانا، یہ سارے کے سارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حصے۔ اب اور کر لیجئے اس میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ غور کیجئے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے ان کی ذات میں، لمن کانا یرجو اللہ، ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، یوم آخرت پر اس کا اعتقاد ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کی یاد کرنے والا ہو۔ کثرت سے کون اللہ کو یاد کرے تو جو مانتا ہوگا، جس کا تعلق ربط ہی نہیں، اس کو یاد کرنے کی ضرورت کیا؟ تو یاد تو معلوم ہو وہی کرے گا جس کا تعلق ربط ہوگا اللہ کی ذات کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کو جانتا پہچانتا ہوگا یا جاننے پہچاننے کی کوشش میں لگا ہوگا، وہ فائدہ اٹھائے گا اس نعمت کبریٰ سے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ سے کن لوگوں نے زیادہ فائدہ اٹھایا؟ حضرات اہل بیت نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا، اس کے ماں بعد حضرات اہل بیت کے بعد حضرات صحابہ نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ کیوں؟ گھر والے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، باہر والے اس سے کچھ کام اٹھاتے ہیں، اس کے بعد آنے والے کچھ اس سے ذرا زیادہ دور ہوتے اتنے زیادہ فائدہ کام اٹھاتے ہیں۔ اگر اس میری بات پر آپ کو یقین و اعتماد نہ ہو تو احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب بھی کسی مسئلے میں الجھاؤ ہوتا، حضرات صحابہ علیہم الرضوان، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیوں؟ وجہ سے الجھاؤ میں تھا، مسئلہ جو پوچھنا تھا، بات میں جو رکھنا تھا، تو فساد سے بھی بچنا تھا، اور اللہ کا ڈر جس کے پاس ہو، جس کے ساتھ لگا ہوا ہو، اس کا نتیجہ وہ تو بیچارہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا، جھاڑ جھاڑ کر قدم اٹھاتا، دیکھ دیکھ کر قدم رکھتا، کہیں غلط جگہ پر نہ جا پڑے، کہیں نچھڑ نہ جاؤں، کہیں گر نہ جاؤں، کوئی معاملات نہ بگڑ جائے، حالات میں رکھنا پیدا نہ ہو۔ تو اب اور کیجیے جو ارشاد
ربانی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً، لقد کے معنی یقیناً، یہ تحقیقی بات ہے، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں. لقد اور لام ہمیشہ جب ابتدا میں آئے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید مزید ہو گئی. تو قد بھی تحقیق کے لیے آ گیا. معلوم ہوا دو باتیں مل کر ایسی جاندار بات بن گئی کہ اب سمجھنا دشوار نہیں رہا، آسان ہو گیا. تو غور کیجیے سمجھنے میں کیا آسانی ہوئی. لقد کان لکم تحقیقی بات ہے، معلوم ہوا ایسی حق بات ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نام کی بات ہی نہیں. کان لکم کس کے لیے؟ تمہارے لیے. بازار والوں کی تو بات نہیں نا، شہر والوں کی بات، نہ اگلے شہر کی بات نہیں، شہر کی بات تو اسی سے ہو رہی جو مخاطب ہے، یا جو اپنے آپ کو مخاطب سمجھے. جو اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب نہیں سمجھتا اس کو کیا سمجھ آنا، اس کو کیا معلوم بات کیا ہو رہی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں آپس کے معاملات پہ تحقیق کرنے کی اجازت ہے، اپنے معاملات میں قریب کرنے کی اجازت ہے، کھوج لگانے کی اجازت ہے، باہمی مشاورت کی اجازت ہے. کیوں؟ ہم نے زمین لینی ہے، تب بھاگے پھریں گے، اس کو پوچھ، اس کو پوچھ، اس کو پوچھ، اس سے تاج رشتہ کرنا، جب پوچھتے تاجتے پھرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد سن لیجئے، پھر غور کیجئے کہ ہم تو اپنے معاملات پہ غور کرتے ہی کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہی کرتے ہیں. تو پروردگار ارشاد فرمائے لقد کان لکم، تحقیقی باتیں پکی باتیں تمہارے لیے، کان لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے. تو ابتدا میں لقد کیوں لایا گیا؟ میرے بندوں پہ یقین مزید بڑھ جائے، ان کی اعتماد میں مزید اضافہ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کو لقد تحقیق ہمارے لیے لانے کی کیا ضرورت، ہم تو پہلے مانے ہوئے ہیں. معلوم ہوا آئندہ آنے والی نسلوں میں کسی کا ایمان متزلزل نہ ہو، شک و شبہ سے ماورا ہو. تو پہلے تحقیق کی بات کی، پھر کان لکم فرمایا. تحقیق کی بات پہلے فرما دی، کان لکم تمہارے لیے، لقد کان لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. فی کے معنی درمیان کے ہیں، یعنی آپ کی ذات میں، آپ کی ذات کے درمیان میں، آپ کی صفات میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے اعمال میں. فی رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے ان کی ذات میں، کس چیز میں نمونہ نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت سی فتوحات ہو گئی، جن کے علاقے فتح ہوئے رئیس لوگ تھے، ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے، ایک بوٹی گر گئی دسترخوان پر. بوٹی جو گری دسترخوان پر تو انہوں نے جلدی سے اٹھائی، کھانے لگے. اصحابہ تابعین ہمراہ سے اشارہ کیا، آپ نے یہ کیا کیا، یہ تو گھٹیا حرکت ہے، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اشارہ تھا نا، کیا کر دیا؟ وہ تو صحابی تھے، ہم سے کوئی ہوتا تو سو بہانے لگاتا. اور یاد رکھو دسترخوان پر پڑی ہوئی روٹی، دسترخوان پڑا ہوا سالن، گری ہوئی کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ خود پاک ہوتا. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ جلدی سے اٹھائی روٹی، کھانا شروع کر دی، اور دوسرے کو کر کے دیکھا. انہوں نے کہا جابر کیا کر رہے ہیں؟ مطلب کیا؟ یہ بیگانے بھی تو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، یہ نئے آئے ہیں،
اور میں نے فرمایا اچھا ان کے لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ترک کر دوں؟ سبحان اللہ، آپ کی سیرت طیبہ کو چھوڑ دوں؟ میں اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ نہیں نہیں، اس میں کوئی گفٹ نہیں، اس میں کوئی رعایت نہیں. آپ کا عمل ہے، بس میں نے یہ کرنا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بات آج تک تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہو گئی. نہ اٹھاتے ہماری رعایت کر دیتے، برکی بھی جاتی، بات بھی جاتی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بہترین نمونے رکھے ہیں. ان نمونوں کے لیے کچھ میں نے عرض کر دیا، کچھ آئندہ انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.